السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج پہلا روزہ ہے، تو اس لیے میں آپ سبھی حضرات کی خدمت میں روزے سے متعلق کچھ اہم مسائل بیان کر رہا ہوں جن کی عام طور سے ضرورت پڑتی رہتی ہے اور پھر نامعلوم ہونے کی صورت میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے سبھی حضرات سے عاجزانہ درخواست ہے کہ وہ اس ویڈیو کو آخر تک سنیں، غور سے سنیں اور کان لگا کر، دھیان لگا کر توجہ سے سنیں تاکہ مسائل کا استحضار ہو جائے اور مسائل اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں۔ اور جتنے مسائل میں بیان کروں گا ان کا حوالہ میں آخر میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو اس لیے جن حضرات کو حوالہ درکار ہو، حوالہ دیکھنا ہو تو وہ وہاں دیکھ لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ کہتے کسے ہیں؟ روزے کے لغوی معنی ہے رکنا، کسی بھی چیز سے رکنا، بچنا، اس کا نام ہے روزہ۔ لیکن شریعت میں روزہ کہتے ہیں کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے، نیت کے ساتھ۔ یعنی نیت کے ساتھ اگر کھانے پینے اور جماع سے رکا جا رہا ہے یا کوئی شخص رک گیا ہے تو اس کا نام روزہ ہے۔ روزے کی نیت کے بارے میں ایک مخصوص دعا چل رہی ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے اور میرے خیال سے ہر شخص یا اکثر حضرات اس کو پڑھتے بھی ہیں، تو اس کے بارے میں ایک تحقیق ہوئی ہے کہ وہ دعا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے روزے کی نیت، اصل تو نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ الفاظ سے نیت کرنا، الفاظ ادا کرنا تو یہ کوئی ضروری نہیں۔ اب وہ مسائل جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 1، روزے کی حالت میں اگر کسی شخص نے اپنے جسم سے خون نکلوایا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ انجیکشن لگوانا چاہتا ہے اور اس کا روزہ بھی ہے تو روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہاں، طاقت کا انجیکشن نہیں لگوانا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 3، اگر کسی شخص نے گرمی کی وجہ سے کلی کی اور پانی کی جو تری اس کے منہ کے اندر رہ گئی ہے اس کو وہ تھوک کے ساتھ نگل گیا تو اس کا بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 4، روزے کی حالت میں ناک میں اگر کسی شخص نے دوا ڈال لی تو اس کا بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں اگر کسی شخص نے دانتوں کے درمیان پھنسے ہوئے کھانے کے ذرے کو نکال کر، منہ سے باہر نکال کر اس کو کھا لیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر دھواں بالقصد یعنی جان بوجھ کر منہ میں داخل کر لیا تو اس کا بھی روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا کے ساتھ ساتھ اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا۔ روزے کی حالت میں کان میں دوا ڈالنا بھی مفسد صوم ہے،
اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں دوا کان میں ڈال لی تو اس کا بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا اور گل یا منجن کرنا یہ مکروہ ہے، لیکن اگر اس کے ذرات پیٹ میں چلے جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی فاسد جائے گا۔ روزے کی حالت میں اگر کسی عورت کو ماہواری شروع ہو گئی تو اس کا روزہ تو ختم ہو گیا، لیکن وہ پورے دن یعنی بقیہ دن غروب آفتاب تک وہ روزے داروں کی طرح رہے اور بعد میں قضا کر لے۔ اس کے لیے روزے داروں کی طرح رہنا یہ ضروری ہے، نہ کھائے نہ پیے، روزے داروں کی طرح پورے دن کو گزارے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام مسائل پر اور پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور روزے کی ان بہت زیادہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔